आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पीडीएम तकरीबन 2 माह गैर मुतहर्रिक रहने के बाद कल फिर मुतहर्रिक हुई है और इस दौरान वो शदीद अंदरूनी तलातुम का शिकार रही। कल कराची में पीडीएम ने बहरहाल जलसा किया। इससे पहले 4 जुलाई को सवात में पीडीएम का जलसा हुआ था। कल कराची के जलसे में पीडीएम ने हुकूमत को उसी अंदाज में निशाना बनाया, मिस गवर्नेंस वगैरह की शिकायत की, महंगाई की बात की, उस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की बात की गई और इसका अज़्म नौ किया गया। अलबत्ता बड़ा फ़र्क था, गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बयान आते थे या अहदाफ होते थे या उसकी जो बुनियाद होती थी, इस दफ़ा इस्तीफ़ों और असम्बलियाँ छोड़ने की बात नहीं की गई। जलसे से नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने खिताब किया। मरियम नवाज शरीक नहीं हुई। शहबाज शरीफ और JUI के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को घर भेजने बगैर और कोई और हतमी तारीख दिए बगैर लाखों अफराद को लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद ले जाने का दावा किया। कोई तारीख नहीं दी गई थी। करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से तबाहाल हैं। इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचाक की तरह बहाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए, इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए जाएंगे। अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये हो के रहेगा। पीडीएम जिंदा है, हम फ़आल हैं, अपने मंजर की तरफ रवा दवा सफर को न रोका है न रोकेंगे। लोगों उठो, इनकलाब लाओ। इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, रोड कारवान भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। और इन हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह आपका ये समंदर बहा कर ले जाएगा। माजी में मौलाना फजलुर रहमान जब भी लॉन्ग मार्च की बात करते थे तो उनका हमेशा से इस्तदलाल ये रहा कि बग़ैर इस्तीफ़े दिए, यानी कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए, लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल जब उन्होंने लॉन्ग मार्च के अज़्म नौ का इजहार किया तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में इस्तीफ़ों का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। लॉन्ग मार्च बामकसद होना चाहिए और बामकसद लॉन्ग मार्च जो है उसमें सिवाय इसके कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दें, जो हमारे उस एलामिये का हिस्सा है जो 20 सितंबर 2019 को हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय किया था, तो उस पर तमाम पार्टियां जोर दे रही हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कराची में ये पहला शो था। पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी की बेवफाई पर आहो बका आज भी जारी है। जलसे से एक रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया को बताया कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को कमज़ोर करने के लिए उसकी पीठ पे छुरा खोपने की कोशिश की। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर 2 जंगें नहीं लड़ना चाहते। मगर पीपल्स पार्टी ने मौलाना को आड़े हाथ लिया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हिसाब बराबर किया और एक ही सांस में फजलुर रहमान और नून लीग पर उन्होंने ज़बानी तौर पे हमला किया और कहा कि हुकूमत का असल मुकाबला पटवारियों और मौलाना से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। यही तो वजह है कि कायदे इस खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो और कायदे इस इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सखर में खिताब कर रहे थे जहां आज वो पहुंचे थे।
اس نئی صورتحال پہ، نئی سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ اویس توحید. بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب. 2 مہینے کے بعد آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، ایک بار پھر لانگ مارچ وغیرہ کی بات کی، اور آج شہباز شریف صاحب، یہ کل کے جلسے میں شہباز شریف صاحب ایک بڑے امپورٹنٹ سپیکر تھے، لیڈ سپیکر تھے. جو گزشتہ پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی یا جب وہ متحرک تھی اور کل جب یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے، اس میں آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، یہ تحریک کے آغاز کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ بہت ہی کمزور پی ڈی ایم لگ رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انخلا کے بعد یا نکل جانے کے بعد پی ڈی ایم کا جو وزن ہے وہ آدھے سے کم رہ گیا ہے. اس وقت نون لیگ اپنے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے. آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ نہیں پہنچی، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور خود شہباز شریف صاحب کے درمیان اختلافات موجود ہیں. اور اسی بیچ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے ریزگنیشن دیا. اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور یہ جو پوری لاٹ ہے مریم نواز صاحبہ وغیرہ، وہ اب ہمیں تھوڑا پیچھے نظر آئیں گی. لیکن خود شہباز شریف صاحب بھی تضادات اور اختلافات کا شکار لگے. جلسے کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کے اندر حکومت کے خاتمے کے لیے جائیں گے مولانا صاحب کے ساتھ. اور آج انہوں نے اپنی بریفنگ کے اندر جرنلسٹوں کے ساتھ کراچی میں کہا کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، 2023 کا شفاف انتخابات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ حکومت ایک مضبوط وکٹ پہ کھڑی ہے. اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراڑ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ کمزور نہیں ہو پائی، وہ ویج کریٹ نہیں کر سکے. اور اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ پی ڈی ایم کے اسٹیج پر مجھے بہت کمزور نظر آئی. ہاں، ہیوی ویٹ جو اس وقت نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب، میری رائے کے اندر، ناقص رائے میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور یہ ٹائمنگ جو ہے اس ریوائیول کی پی ڈی ایم کی اور نواز شریف صاحب کی لندن سے خطاب کے اندر پھر کچھ جرنیلوں کو الزامات کا نشانہ بنانا، وہ ہے افغانستان میں بڑھتی ہوئی. تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس جلسے سے پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے صاف کہا کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں، پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی. اور آج بلاول بھٹو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور انہوں نے براہ راست نون لیگ کو بھی اور پھر اوور آل پی ڈی ایم کو بھی آڑے ہاتھ لیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو 2 مہینے 3 مہینے پہلی جو پی ڈی ایم تھی، اس وقت تو آپس میں اس کا جو مقابلہ ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت کہ اس اپوزیشن کا یا اس اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ. اس وقت تو پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ زیادہ انٹینس لڑائی لگ رہی ہے. جی بالکل کامران صاحب، بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہیں آپ. اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں نظر آ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی ساری ناراضگیاں اور اختلافات جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، اور وہ پنجاب میں کہیں نہ کہیں اس اسپیس کو گریب کرنا چاہتے ہیں جو فرکشن پیدا ہو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا نون لیگ اور حکومت کے درمیان. جہاں تک جے یو آئی کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں وہ سندھ کی سیاست تک محدود ہے. اور سندھ کے اندر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اپر سندھ کے اندر کشمور، ڈھرکی، جیکما آباد، لاڑکانہ وغیرہ میں ایک اتحاد بھی بنایا ہوا ہے جے یو آئی کے مقامی جو سیاستدان ہیں، انہوں نے لاڑکانہ اتحاد کے نام سے. تو وہاں پر سیٹ کے اوپر، اس سیٹوں کے جو انتخابات ہیں اس کے اوپر جے یو آئی سے مسائل ہے. وہ اس وقت براہ راست مولانا فضل الرحمان صاحب کو للکارنا نہیں چاہ رہے. وہ اس وقت پہلے نون لیگ کے جو اختلافات ہیں اس میں مزید ٹینٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. سامنے ہم بلاول بھٹو صاحب کو للکارتے ہوئے دیکھیں گے، اور دوسری طرف پس پردہ جو ہے وہ زرداری صاحب بہت ہی پرو ایکٹیو ہے، چاہے وہ بالواسطہ یا براہ راست جو ان کے روابط ہو رہے ہیں. دوسری طرف یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو بات کر رہا تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری جو اس وقت تحریک کے ریوائیول کا جو ٹائمنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک آئی فیل ایک اس میں فاؤل میں اسمیل کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور یہ پوری تحریک کا جو وقت ہے وہ اس وقت ہے جب امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کی انگلیوں کے اشارے ہیں وہ ہماری طرف ہوں گے، اور اس کے ووٹنگ کا ایک
गेम खेला बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया वैस तौहीद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान, NCOC, पाकिस्तान की कोरोना की सूरत हाल के हवाले से कुछ भी राय रखे। बरतानवी हुकूमत का ख्याल ये है कि पाकिस्तान का कोरोना केस अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकाल दिया जाए। ये बहुत बड़ा मसला हो गया है दसियों हज़ारों ख़ानदानों के लिए, पाकिस्तानी नज़ात जो बरतानिया में रहते हैं, और इसके अलावा दसियों हज़ारों पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए जिन्हें फ़ौरी तौर पर बरतानिया जाना है और अपनी अपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से NCOC या पाकिस्तानी हुक्काम की जो भी राय हो, मगर बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान में कोविड सिचुएशन पर इत्मीनान नहीं है बल्कि तशवीश है। यही वजह है कि पाकिस्तान 19 अप्रैल से बदस्तूर बरतानिया की रेड लिस्ट पर है। इस वक्त बरतानिया में 11.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नजात शहरी आबाद हैं और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने से हज़ारों ख़ानदान, ख़ास तौर पे अब इसके इन ख़ानदानों के अलावा उन तलबा को जिनको कि बरतानिया पहुंचना है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ज्वाइन करना है, वहाँ पर एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है अगले चंद हफ्तों में। बहुत कलीदी मसले, बहुत बड़े मसले उनके लिए उसका आगाज़ हो गया है और यकीनन ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त बहुत बेचैनी से में फंसे हुए हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। हज़ारों तलबा यहाँ फंसे हुए हैं और फिर हज़ारों ख़ानदान बरतानिया में फंसे हैं और यहाँ पर से वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और रेड लिस्ट होने की वजह से पाकिस्तानी शहरियों को जब वो बरतानिया बराह रास्त पहुँचते हैं उन्हें 10 रोज़ का क्वारंटीन करना पड़ता है और जो कि बरतानवी हुकूमत करवाती है और मखसूस होटल्स में इन लोगों को पहुँचाया जाता है और इसका ख़र्चा भी तकरीबन 2285 पाउंड यानी पाकिस्तानी 5,23,000 रुपये अदा करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। रेड लिस्ट मामले पर पाकिस्तानी नजात, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी बरतानवी हुकाम से रुजू किया था और वजूहात बताने का मुतालबा किया था। अब इसकी वजूहात सामने आई हैं। बरतानिया के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत लॉर्ड जेम्स बेथल ने खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग की रेट की जो शरह है वो कम है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस तेज़ी से फैला है, लेकिन इस डेटा की कमी के बाइस अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि आया ये वायरस ही है या फिर पाकिस्तान में कोई नया वेरिएंट जन्म ले रहा है। उनका कहना था कि जीनोम स्क्रीनिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाएगा। लॉर्ड बेथल ने यह भी बताया कि ट्रैवल लिस्ट से मुताल्लिक फ़ैसला जॉइंट बायो सिक्योरिटी सेंटर करता है, जिसने पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों को हाई रिस्क करार दिया था। इस हवाले से हमने NCOC के चेयरमैन असद उमर से जब पूछा था तो उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन डेटा बरतानिया को मुहैया भी किया। पाकिस्तान में अभी सूरत हाल ये है कि हमारी 20% से भी कम आबादी है जिसको सिंगल डोज इस वक्त लगी हुई हो और फुल्ली वैक्सीनेटेड तो सिर्फ 6% के करीब आबादी है। ये जो सारी आप कैफियत बता रहे हैं, क्या इसके बावजूद आप कन्विंस्ड हैं कि हमारा एम्बर लिस्ट का केस है और आपकी बरतानिया से जो बरतानिया की अथॉरिटीज़ हैं इस हवाले से आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है? हम तो कंपैरिजन करके बता रहे थे, हमने इंडिया के साथ सारे कंपैरिजन करके बताया। हमने ईरान और इराक जो दोनों एम्बर लिस्ट पे हैं वहां पे तो इतनी ज्यादा मस्बत शरह भी ज्यादा है उधर। और एक और चीज जिस पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि वो जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, जीनोम सीक्वेंसिंग पाकिस्तान के अंदर ईरान और इराक दोनों से आबादी के तनासुब के लिहाज से अगर मैं उसको एडजस्ट भी कर दूं तो 6 गुना ज्यादा हो रही है। तो फीकस जो जीनोम सीक्वेंसिंग है पाकिस्तान में वो ईरान इराक दोनों से 6 गुना ज्यादा है। सो जीनोम सीक्वेंसिंग की बहुत बात की गई, फिर उन्होंने कहा डेटा नहीं शेयर किया था। वो खैर अच्छा, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो बरतानिया का हाई कमीशन है उन्होंने खुद ट्वीट किया पब्लिकली, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें तो NCOC से डेटा बाकायदगी से मिलता है और हर हफ्ते हम इसको लंदन भी कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें वहां पर नजर नहीं आ रहा था कि वो साइंस की क्या बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तफरीक की जा रही है और पाकिस्तान को रेड लिस्ट के ऊपर डाला जा रहा है। यकीनन ये हालिया फ़ैसला जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते सामने आया, इसने बहुत ही मुतासिर किया है पाकिस्तानी नजात शहरियों को बरतानिया में भी, और फिर जो स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट जिन्हें बरतानिया जाना है और उनके लिए ये एक बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा कंसर्न है। इस पर बात करते हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इस हवाले से जो पाकिस्तानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से बहुत ही इंटेंस रब्ता रखा था और उनको अब बरतानवी हुकूमत की जानिब से कम्युनिकेशन की गई है, उनको बताया गया है कि रेड लिस्ट पे क्यों है। इनमें शामिल हैं बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं नाज शाह, हमारे साथ ब्रैडफोर्ड से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
नाज शाह साहिबा, आप ये बताइएगा कि जो कम्युनिकेशन आपको मिली है यूके अथॉरिटीज़ की जानिब से, हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से रिगार्डिंग कि पाकिस्तान को इस दफ़ा फिर क्यों रेड लिस्ट पे रखा गया, आप लोग कन्विंस हैं उस रिप्लाई से? बहुत बहुत शुक्रिया कमरान। तो देखें, मैं तो कन्विंस नहीं हूँ, और जो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वाकई जीनोम सीक्वेंसिंग अपनी जगह है, और ये कहते हैं कि हमें अगर कोई वेरिएंट है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो इसलिए हम पाकिस्तान को उतार नहीं रहे, लेकिन नंबर्स के लिहाज से नहीं। अगर नंबर्स पर हो तो पाकिस्तान को उतारा जाता जब इंडिया को उतारा गया था। पहले तो इंडिया को जब लगाया गया था, जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर लगाया गया था, उस वक्त भी इंडिया को लगाया जाता। तो मेरे सामने तो यही है कि मेरी समझ में यही है कि ये एक पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स शर्मिंदगी की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात है, अफसोसनाक बात है और नाइंसाफी है जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर रखा गया है। बेशक अगर हमें नंबर बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ वो डेटा शेयर करें किस बुनियाद पर पाकिस्तान को रखा जा रहा है रेड लिस्ट पर। और मेरे कंस्टिट्यूएंट्स को, मेरे अवाम को, जिनकी मैं नुमाइंदगी करती हूँ पार्लियामेंट में, वो इससे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है उनको, और वो गुस्सा बिल्कुल जायज़ है यहाँ की गवर्नमेंट पर। तो ये जो पाकिस्तान जो ये अभी आपने सुना सद उमर साहब आर्गूमेंट दे रहे थे कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो वो भी ईरान और इराक़ जो कि अभी एम्बर लिस्ट पर हैं वो भी पाकिस्तान की उसमें कहीं ज़्यादा है, और नंबर्स की आपने बात की है। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो हैं, यूके अथॉरिटीज़ जो हैं, वो कन्विंस्ड नहीं हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का केस है नहीं इस सिलसिले में। उन्होंने टेक्निकल आर्गूमेंट दिया है आप लोगों को अपने इस बड़े डिटेल्ड रिप्लाई के अंदर, वो आपने इंडिपेंडेंटली चेक भी किया है हेल्थ अथॉरिटी से या हेल्थ एक्सपर्ट से या स्पेशलिस्ट से जो इंडिपेंडेंट है आउटसाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट? देखें, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग का ये मसला है तो और मुल्कों को ये वही एप्लीकेशन और मुल्कों को क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है? ये मसला है क्योंकि गवर्नमेंट ने, बोरिस जॉनसन ने पहले तो इंडिया में ट्रेड डील के लिए विजिट करनी थी। जब वो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया से चला था, वो इंडियन वेरिएंट का नाम था, फिर डेल्टा वेरिएंट है, और यहाँ मजाक के तौर पर लोग उसे जॉनसन वेरिएंट अब कहते हैं क्योंकि इंडिया को रेड लिस्ट पर नहीं लगाया गया था। मुझे इंडिया की मुखालफत नहीं है, मुझे ये है कि जो हमारे ब्रिटिश नेशनल्स है, यहाँ की अवाम है, वो उनके साथ ये रिस्क जो बोरिस जॉनसन ने लिया है, उनकी सेहत के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ, पॉलिटिक्स को आगे रखा था, हमारे ब्रिटिश सिटीजन्स को के प्रोटेक्शन से आगे रखा था, उस पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई इफ इट इज साइंटिफिक कमरान, देन गिव अस द जीनोम सीक्वेंसिंग इज वन प्लेस, कहीं भी वेरिएंट हो सकती है और मुल्कों में भी वेरिएंट पैदा हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कोई वेरिएंट कभी आया नहीं है। ये इंडिया से वेरिएंट आया, ब्राजील से वेरिएंट आया, साउथ अफ्रीका से वेरिएंट आया, फ्रांस से वेरिएंट आया। कई वेरिएंट, इस कोविड का नेचर ही ऐसा है कि वेरिएंट आएंगे, मगर अगर इनको जीनोम सीक्वेंसिंग का इतना ही है तो जो हमारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, उनको पीसीआर दूसरे दिन भी करना पड़ता है, 5वें दिन में भी करना पड़ता है, होटल के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो उन पीसीआर को वो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग खुद हम क्यों नहीं कर रहे? हमारा मुल्क ब्रिटानिया जो पूरी दुनिया से आगे है जीनोम सीक्वेंसिंग पर, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे जीनोम सीक्वेंसिंग, जो इतने हमारे पाकिस्तानी आ रहे हैं वहां से? तो ये बहानों की बात है, बहाने बनाएं, ये पॉलिटिक्स की बात है, और हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल रही है हमारी जिंदगियों के साथ, हमारे पाकिस्तानियों के साथ, हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है यहाँ, इस पर हमें बहुत ही अफसोस है। थैंक यू सो मच नाज शाह, रुकन पार्लियामेंट ब्रैडफोर्ड से हमारे साथ थी, लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है, और जहाँ वो कह रही थी हमारी हुकूमत, बार बार वो हमारी हुकूमत की बात कर रही थी, तो यकीनन उसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला अब तकरीबन मुकम्मल हो गया है। कल इस सिलसिले का आखिरी दिन है। कल ख्याल ये है कि तालिबान के कंट्रोल में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा और अमरीकी इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा। तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि अगर कुछ अमरीकी रह जाते हैं या ऐसे लोग जिनको अमरीकी
افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت دی جائے گی، چاہے کل اس کی ڈیڈ لائن پوری ہو جائے یا نہ ہو، اس کے بعد بھی یہ اجازت برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے جو غیر ملکی اور ان کے افغان ہمدرد کابل سے نکل رہے ہیں، افغانستان سے نکل رہے ہیں، ان کا پہلا پڑاؤ ابھی مرکزی طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان ہے، جہاں پر یہ بڑی تعداد میں غیر ملکی پہنچتے ہیں اور پھر یہاں سے یہ اپنے دوسرے مرکز کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ لوگ متحدہ عرب امارات جاتے ہیں، کچھ لوگ قطر جاتے ہیں، کچھ لوگ یورپ کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، مگر پہلا پڑاؤ اکثر کا پاکستان میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی فضائی مدد کے حوالے سے ملک کے اندر پچھلے 2 ہفتوں سے کابل اور اسلام آباد کی خصوصی فلائٹ آپریشن مسلسل جاری ہے۔ پاکستان پہنچنے پر غیر ملکی طیاروں کی یہاں پر یا تو کچھ ری فیولنگ ہوتی ہے، کچھ بورڈنگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی لاجنگ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، یا فضائی عملے کو سیکیورٹی اور اگر ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو کوئی میڈیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں پاکستان مختلف حوالوں سے فراہم کر رہا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ 26 اگست تک PIA، ٹرکش ایئر لائنز، کورین ایئر لائنز، UN کے طیاروں سمیت اتحادی ممالک کی ایئر فورس کے 332 طیاروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ اور نور خان ایئر بیس پر لینڈنگ کی ہے، اور اس فلائٹ آپریشن کے دوران 20,830 سے زائد غیر ملکیوں اور افغان باشندوں کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے۔ کل امریکی ایئر فورس کا طیارہ کابل سے غیر ملکیوں کو لے کے اسلام آباد پہنچا اور آج ان مسافروں کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات روانہ کیا گیا۔ آج نیٹو طیاروں میں آنے والی اتحادی فوج بھی اسلام آباد میں مختصر قیام کے بعد بیلجیم روانہ ہو گئے، گویا کہ یہ طیارے پہلے اڑان بھرتے ہیں کابل سے اور پھر اکثر یہ اسلام آباد ایئرپورٹ اترتے ہیں اور پھر اپنی آئندہ منزل کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ PIA نے آج کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ آج بڑی مقدار میں ادویات اور ضروری اشیاء لے کے مزار شریف پہنچا ہے، اور افغانستان کی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور سول ایویشن اتھارٹی نے مقررہ فیس کی ادائیگی پر پشاور سے 18 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کابل میں خوراک کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ گویا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک فضائی آپریشن مسلسل جاری ہے، اور آج سلسلے میں بوئنگ 777 پاکستان انٹرنیشنل کا مزار شریف پہنچا ہے، اور پھر جو کابل کی ضرورت ہے، افغانستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسلسل ایک ہیلی کاپٹرز آپریشن بھی جو ہے وہ پاکستان سے جاری ہے۔ اس کی مزید مصدقہ سرکاری اطلاعات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے ہوابازی جناب غلام سرور خان کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک مجموعی صورتحال تو یہ لگ رہی ہے گو کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے بہت لمبے عرصے کے لیے ٹھہر نہیں رہے، مگر اس کے باوجود اصل میں ایک لگ یہ رہا ہے کہ درجنوں 20 فلائٹس آئی ہیں 15 اگست سے اب تک پاکستان، اور پھر یہاں پہ مختصر قیام کے بعد یہ اس کے جو مسافر ہیں وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، اور پھر یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ شکریہ خان صاحب، بالکل جیسے کہ آپ نے کہا بالکل اسی طرح ہے۔ اس وقت تک جو لیٹسٹ انفارمیشن تھرو CA میرے پاس موجود ہے، اور یقیناً یہ اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل فلائٹس جو افغانستان سے آئی ہیں جن کا ارائیول اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہوا ہے وہ ٹوٹل 160 فلائٹس ہیں، اور یہ 16 اگست سے لے کے 29 اگست تک کی فگرز ہیں، اور تقریباً 13,000 لوگ پاکستان پہنچے ہیں، اور جن میں سے 186 فلائٹس کے ذریعے ڈپارچر ہوا ہے 9,500 لوگوں کا، اور یہ ٹوٹل 23 کنٹریز کی فلائٹس آئی تھیں، اور مختلف لوگ تھے جس میں IMF کے لوگ تھے، ورلڈ بینک کے لوگ تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لوگ تھے، یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تھے، یورپین یونین کے لوگ تھے، اور ان کو جو اسسٹنس حاصل رہی ہے افغان نیشنلز کی ان کے بھی لوگ تھے۔ تو 13,000 جو میرے پاس فگرز ہیں، 13,000 کا ارائیول ہوا اور 9,500 کا ڈپارچر ہوا، اور جو ریمیننگ 3,500 لوگ ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد کے مختلف ہوٹلز میں، ریسٹ ہاؤسز میں اور مختلف اداروں کی کسٹڈی میں ٹھہرائے گئے ہیں، انہیں بھی جانا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تقریباً 20 غیر ملکی ایئر کرافٹ فوجی بھی ہیں اور کمرشل فلائٹس بھی ہیں، مختلف ممالک کی اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آج موجود ہیں، لیکن
29 سے آپریشن سسپینڈڈ ہے، ابھی کسی کمرشل فلائٹ کو اجازت نہیں دی گئی. تو پی آئی اے نے تقریباً 6 فلائٹس آپریٹ کی ہیں اور کمرشل فلائٹس آپریٹ کی ہیں اور تقریباً 1000 لوگوں کو انہوں نے پاکستان پہنچایا اور پھر پاکستان سے کیا یہ جو آپریشن ہے جس میں بھی آپ نے فرمایا کہ 160 سے زائد فلائٹس یہاں پہ پہنچی اور پھر اپنے دوسرے مقام کی طرف بھی گئی ہیں، یہ اب کیونکہ کل کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ بند ہوگا اور یہ طالبان کے کنٹرول میں جائے گا، تو یہ فلائٹ آپریشن کل سے بند ہوگا، تو کیا ہماری اطلاع یہ ہے کہ اب یہ عمل جو ہے یہ فی الحال رکنے والا ہے یا ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اور جہاز آنے والے ہیں کل کے دن کم از کم؟ سو فار تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے جی، اور آپریشن سسپینڈڈ ہے. 31 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی طالبان کی طرف سے اور ایویکویشن مکمل ہونی تھی، جو نیٹو فورسز ہیں، امریکن فورسز ہیں یا جن لوگوں نے بھی جانا تھا، اور 31 کی ڈیڈ لائن تھی. تو اس کے بعد کوئی نئی اسٹریٹجی اور نیا حکم نامہ طالبان کی طرف سے جاری ہوگا اور دوبارہ جب آپریشن سٹارٹس ہوں گے تو کچھ کہا جا سکے گا. لیکن اس وقت بھی 20 ممالک کے مختلف ایئر کرافٹس اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹس پر موجود ہیں اور لگ بھگ جو اندازہ ہے کہ 30,000 لوگوں کی ایویکویشن ہونی ہے. انہوں نے کابل سے فلائی کرنا ہے اور وایا پاکستان اپنے دیگر ممالک میں جانا ہے. اس کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے اپنے 4 ایئرپورٹس، پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کیونکہ لوگوں کی بورڈنگ لاجنگ بھی ہوتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ ہے، کراچی ایئرپورٹ ہے، تو یہ 4 ڈیزینیٹ کیے گئے ہیں ایئرپورٹس ڈیفرنٹ فلائٹس کے لیے، ڈیفرنٹ لوگوں کے سٹیز کے لیے. تو یہ ایک ٹینٹیولی اندازہ تھا کہ اتنے لوگوں کو ویکیویٹ ہونا ہے اور پھر اتنے لوگوں کو ویکیویٹ کرنے کے لیے ہمیں اور پھر ان کے ڈپارچر کے لیے، ارائیول کے لیے ایئرپورٹس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اتنے جہازوں کی پارکنگ ہو سکے، اور 30,000 کے لگ بھگ پلس مائنس اگر لوگ آتے ہیں تو ان کے ٹھہرانے کا بندوبست بھی کسی ایک شہر میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر 4 ایئرپورٹس ڈیزینیٹ کیے گئے ہیں اور 4 مین شہر کے اس میں پھر جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کے تحت ان کی اکاموڈیشن کا بندوبست. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ فی الحال جو ہے وہ آپ کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ پی آئی اے کی سروسز جو ہے وہ کب ریسٹور ہوں گی، اور آج جو یہ 777 گیا ہے مزار شریف ہے اس کے لیے خصوصی اجازت دی طالبان نے ہمیں؟ یقیناً جی، جیسے آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا کہ طالبان کی اجازت سے ہی کمرشل آپریشن شروع ہو سکتے ہیں. آج جو ادویات لے کے مزار شریف پی آئی اے کا 777 گیا ہے وہ بھی خصوصی اجازت سے گیا ہے، اور جو بھی آپریشن ہوں ایک یونیفارم پالیسی تو تھوڑی سٹیبلٹی آنے کے بعد ہی ہوگی، لیکن جس وقت بھی وہ آپریشنز کی اجازت دیں گے تو یقیناً کمرشل آپریشنز میں پی آئی اے پیش ہوگا. پہلے بھی پیش تھا، 6 فلائٹس ہم نے آپریٹ کی، کمرشل فلائٹس آپریٹ کی اور 1000 لوگوں کو ویکیویٹ کیا، تو یقیناً اس میں پھر بھی پی آئی اے ایک اہم رول ادا کرے گا. کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب جب کہ یہ پورا کنٹرول طالبان کے پاس آ جائے گا کابل ایئرپورٹ کا، تو وہاں کا جو ٹیکنیکل عملہ ہے وہ تو کافی حد تک خبریں یہ ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے یا کچھ مختصر رہ گیا ہے، اور پھر جو جہاں سے آپریشن ہو رہے تھے وہ تو پورا کا پورا امریکہ کے کنٹرول میں تھا، جو ملٹری سائٹ تھی جہاں سے سارے یہ فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے. تو وہاں پر تو اب مکمل ایئرپورٹ پوری ایفیشنسی سے، اور پھر ایسے کہ جس کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ایکسیپٹ کرے اس میں تو وقت لگے گا. پاکستان سے تو ابھی اس سلسلے میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ کوئی ایئرپورٹ کیسے رن کرے گا. اس سے پہلے یہ بات تھی کہ شاید ٹرکی اس کو سنبھالے گا یا کوئی ایسی، ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے. یقیناً جی، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے، وہاں ایکوپمنٹ کی کمی ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہاں ایئرپورٹ پہ کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کرنے کے لیے، تو سننے میں پڑھنے میں آیا کہ ٹرکی گورنمنٹ نے آفر کی ہے. تو یقیناً ہم بھی آفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری خدمات کی، ہماری سروسز کی ضرورت ہو تو ہم بھی اپنا ٹیکنیکل سٹاف بھجوانے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سو فار طالبان اتھارٹیز کی طرف سے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں دی گئی. اور ویسے ہمارے پلانز ہیں کہ جب یہ ایئرپورٹ کھلتا ہے تو ہم
سب سے پہلے افغانستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کریں گے، پی آئی اے نے اس کے لیے کنٹینجنسی کچھ بنائی ہے؟ یقیناً جی، پی آئی اے تو ہر وقت حالت جنگ میں اور اس پوزیشن کے لیے تیار ہے. تو پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی ملک کا کوئی بھی کمرشل فلائٹ آپریٹ نہیں ہو سکی، پی آئی اے نے 6 فلائٹس آپریٹ کی، تو پی آئی اے بالکل تیار ہے. جیسے کہ آج مزار شریف کارگو فلائٹ گئی، میڈیسنز لے کے گئی. جیسے اب ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف سے تو پاکستان تو ہر معاملے میں پیش ہوگا، چاہے یو این او کی طرف سے ہو، چاہے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف سے ہو، جو بھی ہیں سروسز دینے کے لیے پاکستان تیار ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب غلام سرور خان، وفاقی وزیر برائے ایویشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کا طالبان کنٹرول ہے افغانستان میں، اور ان دونوں فریقین کے درمیان کوئی مخاصمت کی فضا قائم نہیں ہوئی ہے، کوئی بڑی دوستانہ فضا بھی نہیں ہے، مگر کئی معاملات پہ طالبان اور امریکہ میں کسی انداز کی ایک چھوٹی موٹی مفاہمت لگتی ہے، خاص طور پہ داعش کے معاملے میں. اوورآل بھی مغرب اور طالبان کے تعلقات 15 دن میں خراب نہیں ہوئے ہیں، بہتری کے ہلکے سے آثار ہی نظر آئے ہیں. عالمی قوتیں اس پوری صورتحال کو، طالبان کے افغانستان کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اس کا تفصیلی احوال دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے تقریباً 2 ہفتے بعد بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ طالبان اور امریکہ، بلکہ طالبان اور مغرب کے درمیان کسی مخاصمت نے جنم دیا ہے، بلکہ صاف یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ امریکہ اور طالبان کی فی الحال افغانستان میں بن رہی ہے. امریکہ افغانستان میں ایک ڈھال بنا ہوا ہے اور طالبان اور اپنے مشترکہ دشمن داعش خراسان کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے. آج الگ صبح کابل ایئرپورٹ پہ 6 راکٹس فائر کیے گئے تھے، جس کو امریکی دفاعی نظام اور اینٹی میسائل سسٹم نے ناکارہ بنایا. امریکہ نے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں 2 ڈرون حملے کیے، ایک ننگرہار میں اور ایک کابل میں. جمعے کو امریکہ نے ایک گھر پر حملہ کیا تھا، جس میں کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا تھا، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے کیونکہ یہ ڈرون حملہ کابل میں ہوا تھا. جبکہ کل ایک گاڑی پر امریکی ڈرون حملہ ہوا جس میں داعش کا مبینہ خودکش حملہ آور مارا گیا. دونوں ڈرون حملوں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، طالبان کی افغانستان کے کنٹرول پر ہوئے، کابل میں ہوئے، مگر طالبان نے رسمی بیانات دیے اور بظاہر خاموش رضامندی اختیار کی. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ طالبان کا کنٹرول ہے اب افغانستان پر، پورا مکمل کنٹرول ہے، اس کے باوجود امریکی ڈرون حملے ہو رہے ہیں. گو کہ اس کا نشانہ داعش خراسان ہے، مگر طالبان اس پورے معاملے پہ امریکہ کے ساتھ خاموش رضامند نظر آتے ہیں. امریکہ لگتا ہے جب چاہے جہاں چاہے اپنے اور طالبان کے مشترکہ دشمن پر حملہ کر سکتا ہے. امریکہ نے پہلے طالبان کو اقتدار دیا اور اب جانے سے پہلے طالبان کے اور اپنے دشمنوں کا صفایا کر رہا ہے. جو ماہرین ہیں وہ اس پوری صورتحال کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. امریکہ اور طالبان کی لگتا ہے کہ اس معاملے میں کم از کم انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں بلکہ شاید کئی مہینوں، سالوں یا اشروں پر محیط ہے. حالیہ مہینے دیکھیں تو پچھلے سال فروری میں سابق صدر ٹرمپ نے دوحہ معاہدہ کیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے فوجی انخلاء جاری رکھا تھا اور اس کی ڈیڈ لائن کو پوری طرح سے پوری روح کے مطابق اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور اب کہیں سے بھی طالبان کو مزاحمت نہیں مل رہی ہے. صدر بائیڈن طالبان کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر قائم ہے، جبکہ اب طالبان نے بھی مقررہ تاریخ کے بعد بھی امریکہ اور یورپی ممالک کے شہریوں کو بحفاظت واپسی کی یقین دہانی کرا دی ہے. یہ بھی لگ رہا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادی ممالک بھی طالبان کو موقع دینے کے حق میں ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور فرانس کے وزیر اعظم میکرون کا کہنا ہے کہ ہمیں افغان عوام کی مدد کی خاطر سیاسی، معاشی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ افغانوں کی مدد بھی ہو اور بحفاظت انخلاء کے ساتھ ہمارے ملک بھی محفوظ رہے. کل برطانیہ نے اپنا فضائی آپریشن مکمل کر لیا جس کے تحت تمام برطانوی شہریوں، سفارتی عملے اور فوجیوں کو کابل سے واپس لایا جا چکا ہے. دیگر کئی ممالک بھی اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں اور امریکی انخلاء کی مقررہ ڈیڈ لائن 31 اگست یعنی کل اس کا دن ہے. جہاں ایک جانب واضح آثار نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب کی طالبان جس کا کنٹرول افغانستان میں قائم ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں کوئی بڑی مخاصمت جنم نہیں لے رہی، دوسری عالمی قوتیں بھی طالبان کے ساتھ راہ و رسم کے حوالے سے اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی ہیں. چین کی اس حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ بالکل اس میں ابہام نہیں ہے.
چین خواہش مند ہے کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور جو بنیادی اصول طے ہوئے تھے دوحہ معاہدے کے تحت اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو چین یقیناً طالبان کو تسلیم کرنا چاہے گا۔ آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب روس نے افغان معیشت کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز دی ہے اور امریکہ سے افغان مرکزی بینک کے منجمد ذخائر جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ماسکو کے نمائندہ خصوصی ضمیر کملوف کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام دولت مند ممالک کو نئی افغان حکومت کے نمائندوں سے ملنا چاہیے تاکہ معاشی اور سماجی تعمیر نو کے مسائل پر بات کی جا سکے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا 2 ہفتے تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اس دوران طالبان کا نظام آگے بڑھنے کے جو آثار ہیں وہ اپنی جگہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کل کا دن بہت اہم ہے، آخری دن ہے جس میں اصولاً امریکہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قبضہ بھی طالبان کے سپرد کر دے گا اور اس طرح سے پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ مکمل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بین الاقوامی جو رائے ہے یا بین الاقوامی سمت ہے طالبان کے افغانستان کے حوالے سے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب ہارون رشید، افغان امور کے بارے میں بھی بہت باخبر صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ 2 ہفتے ہو گئے، ابھی آپ بڑا تفصیلی افغانستان کے دورے سے بھی واپس آئے ہیں۔ بظاہر جو ہم یہاں بات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب سے کوئی بڑی مقاصمت نے جنم نہیں لیا ان پہلے 15 واڑے میں، اور دوسری جانب جو مجموعی طور پہ عالمی قوتیں ہیں وہ طالبان کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک امید جو ہے وہ ایک نظر آتی ہے، حتیٰ کہ یہ امید ہمیں مغرب میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی کامران خان صاحب، جو ہم نے کابل میں 3-4 دن گزارے اس میں دیکھا کہ صورتحال جو ہے وہ ابھی سارا جو ہے انتظار وہ 31 اگست کا ہے، یعنی کل کا، کہ جب امریکی افواج وہاں سے اپنا انخلا مکمل کرتی ہیں اور پھر جو طالبان اپنا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں وہ کس قسم کا ہے۔ لیکن کچھ اس جانب اشارے مل رہے ہیں، ساری حکومتیں بھی وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ کس قسم کی حکومت یہ بناتے ہیں۔ یہ جو آل انکلوسیو کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس سے مراد اپوزیشن کے کچھ لوگ بھی ہیں، جو کہ ہماری طالبان سے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ طالبان تحریک کے اندر کے جو لوگ ہیں صرف وہی اس آل انکلوسیو حکومت میں شامل ہوں گے، جن کے خلاف وہ لڑے ہیں ساری زندگی، ان کو کیسے وہ اس حکومت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ پھر تھوڑے تھوڑے اشارے بھی آ رہے ہیں، جیسے ابھی کل انہوں نے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے ایک عبوری وزیر کا اعلان کیا ہے، تقی صاحب کا، عبداللہ باقی تقی، تو انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں خواتین یونیورسٹیوں میں پڑھ سکیں گی لیکن وہ الگ پڑھیں گی، یعنی مخلوط نظام تعلیم افغانستان میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہارون رشید صاحب یہ تو میرے خیال میں نہ دوحہ معاہدے میں ہے، نہ ہی یہ شاید مغرب کی ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان میں تعلیم بھی ہو اور وہ مخلوط تعلیم ہو۔ یہ تو مغرب نہیں کہہ سکتا ہے کہ خواتین تعلیم بھی حاصل کریں مگر مخلوط تعلیم ہو، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی میں جس کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آہستہ آہستہ، کامران صاحب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی پالیسی واضح کرتے جا رہے ہیں۔ کل عباس تانکزئی نے بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، 45 منٹ کا پالیسی بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ممالک کے ساتھ روابط کے بارے میں بات کی ہے، بھارت کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی پالیسیز ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک ان پالیسیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ قابل قبول ہیں یا نہیں، اس کے بعد ہی دونوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ استوار ہونے کی طرف بات بڑھ سکے گی۔ فی الحال تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اگلی موو کیا ہوگی اور اس کے مطابق ہی پھر وہ اپنی سفارتی یا جو بھی پہلی بات آپ نے فرمائی، جو پہلی بات آپ نے کہی کہ آثار یہ لگ رہے ہیں کہ جو دوحہ معاہدے کی ایک بڑی کلیدی شرط تھی کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی جس پہ دنیا میں کہیں پہ تضاد نہیں ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہونی چاہیے، اور وہ ایک کوئی معروف تشریح میں وہ پورا بھی اترنا چاہیے، شخصیت کی بات نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہوں۔ آپ کو کیا یہ آثار لگ رہے ہیں کہ طالبان اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا کہ ایک بڑی وائلیشن جو ہوگی دوحہ معاہدے کی اور جو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو ایک بہت بڑی ایک بنیاد بن جائے گی ایک مقاسمت کی، چین سے بھی، روس سے بھی، پاکستان سے بھی اور مغرب سے بھی؟
جی بالکل، لگتا تو بظاہر یہی ہے. جو ہماری طالبان رہنماؤں سے وہاں بات ہوئی ہے آف دی ریکارڈ، تو انہوں نے تو یہی واضح طور پر کہا ہے کہ آل انکلوسیو سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو تمام زبانیں ہیں بولنے والے افغانستان میں، جو تمام نسلی فرقے ہیں وہاں پر، جو مذہبی فرقے ہیں، ان کو وہ نمائندگی دیں گے اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگی. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید خواتین کو بھی وہ اپنی کابینہ میں کوئی جگہ دیں. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آل انکلوسیو حکومت ہوگی. لیکن اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حامد کرزئی صاحب کہیں کسی رول میں ہوں گے یا عبداللہ صاحب کو کوئی رول دیں گے، وہ نہیں آل انکلوسیو کا مطلب اگر یہ تو شاید کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ اس میں حامد کرزئی ہوں، اس میں عبداللہ ہوں، اس میں رشید دوستم ہوں، تو یہ تو شاید کہیں نہیں تھا. اور اگر خواتین کی ایجوکیشن کی بات تھی تو یہ بھی کہیں نہیں تھا کہ مخلوط تعلیم ہونی چاہیے شروع سے لے کے آخر تک. تو یہ دوحہ معاہدے کی تو خلاف ورزی نہیں ہے اگر اس میں غیر پشتون، غیر طالبان نمائندے حکومت میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں کامران صاحب، یہ اپنی اپنی تشریحات کی بات ہے. اب آل انکلوسیو دوحہ معاہدے میں لکھا گیا ہے. اب اس آل انکلوسیو کی مراد طالبان کیا لیتے ہیں اور اس آل انکلوسیو کی مراد امریکہ یا مغربی ممالک کیا لیتے ہیں، یہ ابھی واضح طور پہ نہیں ہے. جو امریکی بیانات، ہم مغربی بیانات دیکھیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں باقی جو نان طالبان اینٹیٹیز ہیں پولیٹیکل افغانستان میں، ان کو بھی شاید نمائندگی دی جائے گی. لیکن طالبان کا یہ موقف نہیں ہے. ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے آل انکلوسیو کی. تو آگے چل کے اگر یہ اختلاف بنتا ہے تو یقیناً اس پہ کچھ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسیز میٹر مور دین مین. جو وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن جو پالیسیز وہ کرتے ہیں وہ اگر امریکہ اس سے خوش ہے، مغرب کو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دین آئی تھنک ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے روابط اس میں ایک مزید گرم جوشی آ سکتی ہے اور شاید تسلیم لائن بھی ہوگی نا ہارون رشید صاحب کے. جو بڑی عالمی قوتیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک جانب چین اور روس، ان کی کیا تشریح ہے، اور ایک جانب امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی اتحادی، ان کی کیا تشریح ہے. مگر کوئی بھی طالبان کے ساتھ کھلی سرد جنگ یا کھلی مخاصمت کے لیے اپیرنٹلی روس اور چین تو بالکل تیار نہیں ہے، مگر ایسی کوئی ایپیٹائٹ مغرب میں بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ابھی سے ہی جو ہے وہ ٹیک آن کرنا شروع کریں طالبان. کم از کم بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے. جی بالکل کامران صاحب، مفادات کی پرائیورٹی، ہر ملک کی اپنی مفادات، اپنے جو قومی مفادات ہیں اس کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈز ہوں گی. روس ہو گیا، چین ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، وہ اپنی جو نیشنل ان کے انٹرسٹس ہیں ان کے حساب سے، یا جو پالیسیز ہیں ان کے حساب سے وہ ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. اب وہ طالبان کے لیے کس حد تک قابل قبول ہے اور آگے چل کے طالبان کتنا نرمی دکھاتے ہیں، تاکہ ان کو بھی ضرورت ہے، جیسے اب ورلڈ بینک کے پیسے بند ہوئے ہیں یا امریکہ نے اپنی امداد روکی ہوئی ہے. اگر طالبان سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں انہوں نے دینی ہیں، ملازمین کی، اکانومی کو چلانا ہے، اور اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے انہیں روس کی بھی ضرورت ہے، چین کی بھی ضرورت ہے اور امریکہ کی، سب کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر انہوں نے کرنی ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے امیج میں کیسے سافٹنس لے کے آنی ہے. میں جو کابل میں دیکھتا رہا مغربی میڈیا میں، تو ایک وہ خبر چلتی رہی، ایک تصویر تھی کہ ایک خاتون کا اشتہار جو تھا وہ پینٹ کر دیا انہوں نے، لیکن اس کے علاوہ میں نے، اور سارا میڈیا وہی تصویر دکھاتا رہا مغرب میں، لیکن میں گھوما پھرا کابل میں نے ایسے بڑے بڑے بل بورڈ دیکھے جہاں ابھی بھی خواتین کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، خواتین ڈاکٹروں کی، خواتین فوجی افسران کی، خود فوج کی جو اب ختم ہو گئی افغان فوج، اس کے پوسٹرز ابھی تک لگے ہوئے ہیں. تو کسی طالب نے اس پہ سیاہی نہیں پھیری یا کچھ نہیں کیا. تو یہ اشارے دے رہے ہیں کہ طالبان بدلے ہیں. اب وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں امریکہ کے لیے، امریکہ کی بھی ضرورت ہے اور خود طالبان دونوں کی بھی ضرورت ہے. تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. دیکھنا یہی ہے کہ دونوں اپنی پوزیشنوں کو کس نہج پر لے کے آتے ہیں جہاں پر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ہارون رشید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے طالبان کو نہ صرف یہ کہ افغانستان کا اقتدار ملا ہے، پورے افغانستان پہ قبضہ ہوا ہے، 11 دن میں 3.25 لاکھ افغان فوج تحلیل ہو گئی ہے، بلکہ اس فوج پہ 28 ارب ڈالر کا جو امریکی اسلحہ ملا اس کی تربیت ہوئی یا اس کے لیے اس کو لیس کرنے کے لیے امریکہ نے خرچ کیا، وہ تمام گولہ بارود، ہیلی کاپٹرز، اسلحہ، جہاز
बल्कि ट्रेंड फौजी भी तालिबान के कब्ज़े में आए हैं और ये तालिबान को एक बहुत बड़ी तालिबान के अफ़गानिस्तान को एक बहुत बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बना गए हैं ऑलरेडी। इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अफ़गानिस्तान पे तालिबान कंट्रोल को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, बाकायदा हुकूमत कायम नहीं हुई है, उसमें कुछ दिन बाकी हैं, मगर तालिबान की अफ़गानिस्तान में बाकायदा हुकूमत कायम हो उससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत ने और आलमी हकीकत ने जन्म लिया है कि इससे पहले ही तालिबान का अफ़गानिस्तान एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बन चुका है, बल्कि दुनिया की बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतों में से एक क़ुव्वत बन चुका है। इसकी वजह यह है कि जंग के इख्तिताम पर और 11 रोज़ में जिस तरह से अफ़गानिस्तान की फ़ौज तहलील हुई है, तालिबान के सामने अमरीकी हथियारों, गोला बारूद, जंगी साजो सामान, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा तालिबान के हाथ में आ चुका है। तालिबान हुकूमत पहले दिन से बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बन रही है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि तालिबान अब कमीज़ शलवार के बजाय अमरीकी फ़ौजी वर्दियों बल्कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म से लेस हैं। स्पेशल फोर्सेस वो नज़र आते हैं, वो स्पेशल फोर्सेस जो अमेरिका ने तैयार की थी। सिर्फ ये कि वो यूनिफॉर्म, वो साजो सामान, वो हथियार उनके हाथ में हैं, मगर अंदर तालिबान हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नाइट विजन गॉगल्स, लेज़र साइंस और फ्लैश लाइट्स तक तालिबान के पास हैं। अब तालिबान के हाथों में रूसी AK-47 क्लैशनिकॉव के बजाय जदीद अमरीकी M4 गन्स, M16 राइफल्स नज़र आ रही हैं। अमरीकी ट्रेंड अफ़गान अब फ़ौजी तालिबान की पुष्ट पे खड़े हो चुके हैं, यानी कि वो अफ़गान फ़ौजी जिनको कि अमेरिका ने तैयार किया और तरबियत पे करोड़ों अरबों डॉलर ख़र्च किए, अब वो तालिबान की बैत कर चुके हैं और तालिबान में शामिल हो चुके हैं। बगराम, हेरात, खोस्त, कुंदूज, मज़ार शरीफ के अहम एयरबेस अब तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गान रिकन्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह पहले तक अफ़गान एयरफोर्स के पास 167 जंगी तैयारे और ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स थे जो अब तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। अमरीकी मीडिया एक मुमताज़ न्यूज़ चैनल ABC की न्यूज़ के मुताबिक बाकायदा उसके आदाद शुमार कहते हैं कि तालिबान को अशरफ गनी हुकूमत से मिलने वाले जंगी हथियारों और जंगी साजो सामान इस अंदाज के हैं जो कि मुकम्मल तौर पे या इस आदाद शुमार में है जो एक फ़ौजी क़ुव्वत की निशानदेही करते हैं। इस पूरे पस मंज़र में 2 हफ़्ते कबल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अरबों डॉलर के हथियार साजो सामान अब तालिबान के पास हैं, अब वो हमें वापस तो नहीं करेंगे। मंतकी बात की जैक सलिवन ने कि अब ये तालिबान के पास है और ऑब्वियसली वो अब हमें वापस तो नहीं करेंगे। इसी तरह से स्काई न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ये इतना सामान है कि गुरिल्ला जंग लड़ने में तालिबान महारत रखने वाले अब उनके पास इस लेवल का और इतना ज़्यादा असला मिल चुका है कि वो अगली 2 जंगें अमरीकी हथियारों से लड़ सकते हैं। स्काई न्यूज़ ने कहा है कि तालिबान के पास दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं। यह है तालिबान की फ़ौजी क़ुव्वत इससे पहले कि बाकायदा तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में बने। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।